بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ مسلم معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان کبھی کسی کو کہتے ہیں یہ تو منافق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور منافق کے بارے میں کلام پاک میں کیا فرمایا ہے، کیا صفت ان کے اندر ہوتی ہے، کیا باتیں ان کے اندر ہوتی ہے جسے منافق کہا جا سکتا ہے؟ آئے کلام پاک میں دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 204 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ واللہ لا یحب الفساد۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اور سے سنیں ترجمہ، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تمہیں بڑی پیاری لگے گی، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ دل کی بات پر اللہ کو گواہ بنانا مطلب جھوٹی قسمیں کھانا اور بڑا جھگڑا کرنے والا، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے۔ جب آپ کے پاس سے دور جائے گا تو وہ کیا کوشش کرے گا؟ آپ کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرے گا، اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منافق کی چند صفتیں بیان کی گئی۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے اخنس بن شریق۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اور حضور سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا، محبت کا دعویٰ کرتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنی بات پر اللہ کی قسمیں کھاتا، حضور کے سامنے قسمیں کھاتا، اور یہ ظاہر کرتا کہ میں مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں بڑا ہمدردی رکھتا ہوں مسلمانوں سے، ان کی مدد کی میں کوششیں کرتا ہوں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو میں دور کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا کرتا تھا۔ تو آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے نفاق کو ظاہر فرما دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے یہ در حقیقت جھوٹا ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ جھوٹے دعوے کرتا ہے، اور یہ بڑا جھگڑالو ہے، اور یہ جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتا ہے تو یہ مسلمانوں کا صرف اور صرف نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ منافقت کتنی خطرناک چیز ہے، منافق کتنا سخت گنہگار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں آیت نازل فرما کے اس کے عیب کو، اس کے اس راز کو جو چھپا کر رکھتا تھا اس کو ظاہر فرما دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ایسے شخص کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہے گا اور کبھی وہاں سے نجات نہیں پائے گا۔ اور منافق ہوتا کون ہے؟ منافق وہ شخص ہے جو اسلامی لبادہ اوڑھا ہے، وہ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، وہ بالکل مسلمانوں کی طرح ہی زندگی گزارے گا، لیکن مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو، اور اس کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کے مابین سازشیں کرنا اور ان کو کسی طرح کمزور کر دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو بات آپ لوگوں تک پہنچانے والی ہے وہ بہت اہم ہے، میں اس طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صفتیں بیان کی گئی یہاں پر منافقوں کی، کیا صفتیں؟ سماعت کریں۔ سب سے پہلی بات، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، یہ منافق کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ تمہارے پاس آئے گا تو ظاہراً تو بڑا سیدھا پیارا بھولا بھالا اچھی باتیں کرے گا، مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہے، اس طرح کی آپ سے وہ باتیں کرے گا، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنائے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، وہ لوگوں کا بھروسہ جیتنے کے لیے، لوگوں میں اپنی پکڑ بنانے کے لیے، لوگوں میں پہچان بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائے گا، جھگڑالو ہوگا، بڑا جھگڑالو بھی ہوگا وہ،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑے گا لوگوں سے، فساد پھیلانا، یہ سب سے بڑا منافق کا کام ہوتا ہے۔ وہ یہ کیسے کرتا ہے کہ مسلمانوں میں گھس گیا ہے، اب وہ مسلمانوں کے راز لے کر دوسروں کے پاس جائے گا، جس طرح عام طور سے فی زمانہ ہوتا ہے نا کہ کہیں لڑائی ہوئی، کسی ایک شخص نے کسی کو مارا، اور جو مخبر ہوتے ہیں وہ تھانے پر لے جائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور وہ 10 بے گناہوں کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد ہی پھیلاتے ہیں، یہ مسلم معاشرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا نقصان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک منافقت ہے، یہ اور منافقوں کی یہ صفت ہے۔ یہ لوگوں کے اموال برباد کرنا، ظاہر سی بات ہے جب بے گناہوں کو آپ کورٹ کچہری کرواؤ گے تو ان کا مال برباد ہی ہوگا، ظلماً ان کے مال کو ہڑپا جائے گا، برباد کیا جائے گا، اس سے مسلمان کمزور ہوگا۔ تو یہ بھی منافقوں کی ایک صفت ہے کہ وہ مسلمانوں کے مابین فساد پھیلاتے ہیں پہلا، اور ان پر جھوٹے الزامات لگوا کر ان کو کیا کرتے ہیں؟ پریشان کرتے ہیں۔ نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا، اگر ایسے لوگ کو، اگر ہمیں کسی کو معلوم ہو جائے، آج کے دور کی اگر میں بات کروں، آپ ان کو جا کر سمجھائے کہ یہ گناہ ہے، غلط بات ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بات قبول نہیں کریں گے بلکہ تکبر کریں گے اور اڑے رہیں گے۔ اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے کہ خدا سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، کیوں مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں ان کا مال، ان کی مویشی برباد کر رہے ہو؟ کیوں ان کے گھر جلا رہے ہو؟ کیوں ان پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہو؟ تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے بلکہ اور مضبوطی سے اپنے کام پر اڑے رہیں گے۔ یہ منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے کلام پاک میں۔ اللہ اکبر۔ جو خالص منافق ہے، حقیقت میں جو منافق ہے، اس کی صفت ہے یہ۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نماز ادا کرنے والا، حج ادا کرنے والا، لیکن اس میں یہ صفتیں گھس گئی ہے منافقت کی۔ تو خدارا اگر ہم میں سے کسی میں اس طرح کی کوئی بات پائی جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کو برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے جھوٹے نام تھانوں پر دینے میں لگے ہوئے ہیں، ہم گنہگاروں کی مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے کرائم کیا ہے ان کو چھپا رہے ہیں، اور جو بے گناہ ہیں ان کو تھانوں پر لے جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی اس طرح کے فعلوں میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اس نفاق کو دھوئے، استغفار سے، نماز سے، صدقہ خیرات کر کے، بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر، اللہ سے معافی مانگ کر، راتوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، ورنہ یقین جانے اگر حشر منافقوں کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے اور یہ جو منافقوں کی صفت ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو مسلم معاشرے کے اندر بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب مسلمان ہی ان سے مدد لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کا مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، چکر لگواتے ہیں ادھر سے ادھر، حالانکہ وہ کام ان کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک منافقت ہے کہ کسی کو بلا وجہ پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو پکا مسلمان ہونے کی، پکا اور سچا مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔